بن قابوس کی عہد میں شہادت۔ حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو کسی وقت میں مسلمان ہوئے تھے اور اپنے گھر کسی گاؤں میں رہتے تھے، بکریاں چراتے تھے۔ اپنے بھتیجے کے ساتھ ایک رسی میں بکریاں باندھے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ پوچھا کہ حضور علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے؟ معلوم ہوا کہ احد کی لڑائی پر گئے ہوئے ہیں۔ بکریوں کو وہیں چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اتنے میں ایک جماعت کفار کے حملہ کرتی ہوئی آئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ان کو منتشر کر دے وہ جنت میں میرا ساتھی۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے تلوار چلانی شروع کی اور سب کو ہٹا دیا۔ دوسری مرتبہ پھر یہی صورت پیش آئی، تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ اس کا سننا تھا کہ تلوار لے کر کفار کے جھمگٹے میں گھس گئے اور شہید ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہب جیسی دلیری اور بہادری کسی لڑائی میں نہیں دیکھی، اور شہید ہونے کے بعد حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا۔ وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرحانے کھڑے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تم سے راضی ہو، میں تم سے راضی ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے دفن فرمایا۔ باوجود یہ کہ اس لڑائی میں حضور علیہ السلام خود بھی زخمی تھے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ مجھے کسی کے عمل پر بھی اتنا رشک نہیں آیا جتنا وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر آیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے یہاں ان جیسا اعمال نامہ لے کر پہنچوں۔ ان پر رشک اس خاص کارنامے کی وجہ سے کہ جان کو جان نہیں سمجھا، ورنہ خود حضرت عمر اور دوسرے حضرات کے دوسرے کارنامے اس سے کہیں بڑے ہوئے ہیں۔ آج اس جان نثاری کی کمی ہے، اس وفاداری اور اس ایثار اور محبت اور عشق کی کمی ہے۔ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈیر ہے۔ مسلمان راکھ کے ڈیر بن چکے، 2.25 ارب مسلمان، اور چھوٹا سا اسرائیل اس کو جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ چلو جواب دینا تو پہلا کام ہے، آخری درجہ ہے ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا۔ مسلمان ان کی چیزوں کا بائیکاٹ بھی نہیں کر رہے۔ جتنی شادیاں پیپسی چل رہی ہیں، کوک چل رہی ہیں، دکاندار جو ہے ایک بات کرے جی یہ نہ بیچے، کہتے یہ بھی ادھر کی ہے، یہ بھی ادھر کی ہے، یہ بھی ادھر کی ہے، ساری چیزیں آگے سے جو ہمیں جواب ملتے ہوئی ہیں۔ یعنی اتنے ہم پھنس چکے ہیں کہ اپنے مسلمانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو، اپنے ملک کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہوئے ہم عار محسوس کرتے ہیں، اور لیتے ہوئے ہم مسلمان ہیں۔ ہم دیکھیں ذرا، مسلمان کو مسلمان کی تیار کردہ چیز پر اعتماد نہیں، جو لانتی ہے تا قیامت یہودی لانتی ہے، بات یاد رہے قرآن کے مطابق، اور انہیں بندر بنایا گیا، خنزیر بنایا، ان کی چیزوں پر یقین۔ وہ ہمارے پیسوں سے جو ہم نے دیے ہیں اسی سے ہمیں مار رہے ہیں، ہمارے مسلمان بچوں کو شہید کر رہے ہیں، اجاڑ کر رکھ دیا ہر چیز۔ جس طرح ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا اس سے بڑھ کر کئی گنا، یعنی چنگیز اور وہ جو ہے وہ بھی بچوں کو اس طرح نہیں مارتے تو انہوں نے بڑوں کو مارا ہے، یہ تو کسی کو نہیں بخش رہے۔ وہ جو ایک قانون ہوتا ہے، جنگ کا اصول ہے، اس اصول سے بھی وہ تمام اصولوں کو پاؤں کے نیچے روند کر درندگی کے آگے نکلتے، لیکن پھر بھی مسلمان روزانہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے کہ نا مولوی بتائے یا میڈیا کہتے جھوٹ بولتا ہے، لیکن براہ راست ویڈیو سب کے سامنے آ رہی ہے۔ بچے کو پکڑا، ساری کوئی شاپر میں بچے کے جو ہے جسم کے ٹکڑے ڈال کر والدین جو ہے دفن کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، لیکن کہتا ہے جی مہمان آ رہے ہیں، پیپسی لیا، کوک لیا۔ یہ ہے آخری شرم کا مقام، اور اسی کی منظر کشی میرے نبی نے فرمائی تھی۔ ایک وقت آئے گا کافر مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کم ہو گیا؟ آپ نے فرمایا بہت تعداد ہے۔ تو فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انہیں وہن کی بیماری لگ گئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت ہو۔ انہیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کون مرتا ہے کون نہیں مرتا، ہم نے پیپسی بیچنی ہے، ہم نے اس کی تجارت کرنی ہے، ہم نے اس کی ایجنسی خریدنی ہے، ہم نے یہ مال خریدنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کا جو ہے پیٹ پالنا ہے۔ ہم نے کہا فلسطین کے مسلمانوں کا خیال رکھنا ہے، وہ جانے حکمران جانے، فوج جانے، وہ جانے۔ حب الدنیا،
وکراہیت الموت، اور یہ سمجھیں کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، یہ سمجھیں گے ہم نے ہمیشہ زندگی جو ہے یہاں دنیا میں گزارنی ہے، ہمیں موت نہیں آئے۔ یہ جب کیفیت بن جائے تو پھر کافر جو مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، جیسے آج ٹوٹے، چاروں طرف سے ٹوٹے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج اس کی کمی، اور نوجوان کس میں سب سے زیادہ بے مقصد موت، پاکستان کا نوجوان مر رہا ہے بے مقصد موت، ونگ ویلنگ کوئی مقصد ہے، مر رہا ہے، ٹنکی لگا کر جا رہا ہے، مر رہا ہے، اور خودکشیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو چھوٹی سی لڑائی کی وجہ سے دو گروپوں میں تصادم، فائرنگ، بچے مر رہے ہیں۔ نوجوان سب سے زیادہ، جتنے نوجوان یہاں روزانہ یومیہ کے حساب سے بے مقصد مارے جاتے ہیں، با مقصد اپنی جان گواتے، آج ہم کسی کھاتے لگ جائیں۔ اللہ ہمیں صحابہ جیسی محبت، صحابہ جیسا عشق اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انٹرنیٹ دیکھ کر یہ پیدا نہیں ہوگا، یہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر یہ محبت پیدا نہیں ہوگی، جب تک صحابہ کی سیرت کو ہم خود پڑھیں گے نہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے نہیں، اہل علم سے جب تک محبت اور الفت کا اظہار نہیں کریں گے، اور نیک لوگوں کی صحبت سے جب تک فائدہ نہیں اٹھائیں گے، یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ اللہ ہمیں اہل علم سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کی، اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی، اور ان کی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی، اور صحابہ کی سیرت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بغور مطالعہ کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کے اللہ ہر مسلمان مرد و زن کو ہمت